السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی، آج آپ کی خدمت میں درس نمبر 16 یعنی لیسن نمبر 16 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس لیسن میں زیادہ تر حروف علت یعنی ویک ورب سے بحث کی گئی ہے، اور حروف علت کے لیے میں نے کنجوگیشن نمبر 5 کا ویڈیو بنا کر کے میں نے ڈالا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس لیسن کو پڑھنے سے قبل کنجوگیشن 15 نمبر دیکھ لیں گے ایک نظر، تو یہ پورا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ ورب کے درمیان حروف علت یعنی واو اور یا ہوتا ہے تو بدل جاتا ہے الف میں، واو یا ہو اور وہ متحرک ہو یعنی زیر زبر پیش ہو، اور اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو تو واو اور یا الف میں بدل جاتا ہے، پھر آگے چل کے کچھ اور دوسری آواز آنے لگتی ہے، کچھ دوسرا بدل جاتا ہے۔ یہ تمام باتوں کی تفصیل میں نے کنجوگیشن نمبر 5 میں ڈال دیا ہوں، آپ اسے کھول کر کے دیکھ لیں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویک وربس کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مصدر یعنی انفینیٹو کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں نے انفینیٹو کو بھی ڈیل کریا ہے، کتاب میں بھی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ قومن ہے، یہ مصدر ہے یعنی انفینیٹو ہے، اور اس کا پاسٹ ٹینس قامہ اور پریزنٹ ٹینس یقومو۔ تو ایسے ہم لوگ بولنے کی زبان میں کہتے ہیں قامہ یقومو، لیکن اصل میں نکلا ہے قوم سے، قاف و میم سے۔ اب قوم یعنی قامہ یقومو کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اسٹینڈ اپ، اور اسی طرح عاد یعود، عودن ہے انفینیٹو یعنی مصدر، عاد یعود واپس ہونا، اور قول ہے قول، قال یقول کہنا۔ اور دیکھیں دونوں میں، تینوں میں واو آیا ہے درمیان میں، اب نیچے والے میں یا آیا ہے جیون، جا یجیو ہو گیا، آنا کم، اور سیرون سارا یسیرو ہو گیا۔ اگر واو رہتا تو یسورو ہو جاتا، لیکن چونکہ یا ہے تو فعل مضارع میں یسیرو ہو گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، ٹہلنا وغیرہ وغیرہ، سارا یسیرو۔ اور اس کے بعد ہے غیب، غاب یغیب، غائب ہونا۔ تو امپورٹنٹ چیز ہے مصدر، مصدر پہ توجہ دیں گے۔ اب مصدر کو دھیان میں رکھتے ہوئے میرا کنجوگیشن نمبر 5 دیکھیں گے تو پورے پرابلم سالو ہو جائے گا، کوئی ایسی بات ہے نہیں، تھوڑا سا توجہ طلب ہے، تھوڑا سا توجہ طلب ہے، کوئی بات فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اب پورے میں نے میننگ ورڈس میں لکھ دیا، اب ہم نے یہ اب عبارت پڑھا ہے ترجمہ کے ساتھ۔ حمید اور مجید میں کنورسیشن ہو رہا ہے، یعنی باتیں چل رہی ہیں، گفتگو ہو رہا ہے۔ حمید صاحب فرما رہے ہیں متی قام الیوم والدک من النوم یا مجید، اے مجید آپ کے والد صاحب آج صبح سویرے کب اٹھے، پاسٹ ٹینس کا استعمال ہوا ہے۔ تو مسٹر مجید صاحب جواب دے رہے ہیں والدی قام قبل طلوع الشمس للصلاۃ، میرے والد صاحب سورج نکلنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے۔ حمید اخوانک قاموا من النوم معه، کیا آپ کے بھائی لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئے تھے نیند سے؟ مجید نعم قاموا معه، ہاں وہ لوگ بھی اٹھ گئے تھے۔ پھر حمید بول رہے امک قامت من النوم معهم، کیا آپ کی ماں بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی تھیں؟ مجید نعم قامت للصلاۃ معهم، ہاں وہ بھی اٹھ گئی تھیں نماز کے لیے ان لوگوں کے ساتھ۔ حمید اخواتک قمنا من النوم مع امہن، کیا آپ کی بہنیں بھی اپنی ماں کے ساتھ اٹھ گئی تھیں؟ نعم قمنا معها، ہاں وہ لوگ بھی اٹھ گئی تھیں۔ حمید انت قمت من النوم ایضا، کیا آپ بھی اٹھ گئے تھے؟
نعم انا ایضا قمت، ہاں میں بھی اٹھ گیا تھا. اینا سرت بعد الصلاۃ، نماز کے بعد آپ کہاں گھومنے گئے تھے؟ تو آئیے دوسرے صفحہ پر دیکھتے. ہاں جناب، یہ دوسرا صفحہ بھی ہے. مجید صاحب فرما رہے ہیں سرت الی الحدیقۃ العمومیۃ، سرت الی الحدیقۃ العمومیۃ، میں وہ باغ عام گیا تھا. دیکھیے حیدرآباد میں ایک باغیچہ ہے بہت مشہور، کافی بڑا ہے، بڑی باغیچہ، بڑا باغیچہ، اس کو یہ باغ عام کہا جاتا ہے. حمید امک اخواتک سرن معک، کیا آپ کی ماں اور بہنیں بھی ان کے ساتھ گھومنے گئی تمہارے ساتھ؟ لا ما سارت امی ولا اخواتی بل اخوانی ساروا معی، میری ماں اور میری بہنیں نہیں گئیں لیکن ہمارے بھائی صاحب لوگ میرے ساتھ گئے تھے. حمید اجیت بثمرۃ من الحدیقۃ بدون اذن، کیا آپ باغیچے سے بغیر اجازت کے پھل وغیرہ لائے؟ کیا پھل لائے تھے؟ مجید لا ما جیت بثمرۃ ولا بزہرۃ بدون اذن، نہیں میں پھل اور پھول بغیر اجازت کے نہیں لایا. فإن ذلک عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ غلط بات ہے، یہ برا کام ہے. غیر صالح، یہ اچھا کام نہیں ہے. حمید متى عدتم، آپ لوگ واپس کب آئے؟ مجید عدنا بعد قلیل، ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. ماذا قال لك والدك، آپ کے والد صاحب نے آپ سے کیا کہا؟ ما قال لي شيئا، انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے بعد ہے اعلموا ایھا الاولاد، اے بچوں جان جاؤ ان النوم فی اللیل والقیام منہ بکرتن، بکرتن میں معنی نہیں لکھایا تھا باہر کا. یجعل الانسان صحیحا غنیا عاقلا، اے بچوں جان جاؤ کہ بے شک رات میں سونا اور صبح سویرے، بکرتن معنی صبح سویرے اٹھنا انسان کو صحیح، غنی اور عاقل بناتا ہے. اے بچوں جان جاؤ کہ رات میں سونا اور قیام صبح سویرے اٹھ جانا انسان کو صحیح، غنی اور عاقل بناتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ یہ لیسن، بہرحال اس میں توجہ دیجیے گا. مذکر مؤنث واحد جمع سب کی انہوں نے اس کا استعمال ہوا تو وربز کا، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہاں پہ کیسے ہوا. تو میں نے ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ دیا. اب آئیے بغیر ترجمہ کے صرف میں عبارت پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ حسب عادت. دیکھتے ہیں دوسرے صفحہ پر، میں پہلے صفحہ پر. ہاں جناب، میں صرف عبارت پڑھ دیتا ہوں. حمید متى قامت اليوم والدك من النوم یا مجید؟ والدی قام قبل طلوع الشمس للصلاة. اخوانك قاموا من النوم معه؟ نعم قاموا معه. امك قامت من النوم معهم؟ نعم قامت للصلاة معهم. اخواتك قمن من النوم مع امهن؟ نعم قمن معها. انت قمت من النوم ايضا؟ نعم انا ايضا قمت. اين سرت بعد الصلاة؟ اين سرت بعد الصلاة؟ سرت الى الحديقة العمومية. امك واخواتك سرن معك؟ لا ما سالت امي ولا اخوتي بل اخواني ساروا معي. اجئت بثمرة من الحديقة بدون اذن؟ لا ما جئت بثمرة ولا بزارة بدون اذن فإن ذلك عمل غير صالح. متى عدتم؟ عدنا بعد قليل. ماذا قال لك والدك؟ ما قال لي شيئا. اعلموا أيها الأولاد إن النوم في الليل والقيام منه
بکرتن یجعل الانسان صحیحا غنیا عاقلا. تو جناب یہاں پہ لیسن اختتام پذیر ہوا. اس کے نیچے میں اسئلہ ہے، اور اسئلہ یعنی سوالوں کے جوابات آپ کو خود ہی دینا ہے. اگر میں جواب بھی دوں گا تو کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ میں لکھتا نہیں ہوں. سوال کا جواب میں اسٹوڈنٹ سے خود کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سے کیجیے گا تبھی بولنے آئے گا. اب اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں، عربی لرننگ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی خدمت لینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا، موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے. آپ جب جی جائے تب چاہے تو آپ عربی میں بات کرنے کے لیے لیسن پوچھ کر کھول کر کے بات چیت کر سکتے ہیں آپ ہم سے. یو آر موسٹ ویلکم. اہلن و سہلن و مرحبا. اسئلہ کا جواب آپ خود دیکھیے گا، دیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا جناب. آئیے دوسرے صفحہ کو دیکھتے ہیں، اس میں ٹرانسلیشن ہے. ہاں جناب، تو یہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس کو بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس گزارش یہ ہے کہ آپ اردو پڑھیے اور اپنی طرف سے ٹرانسلیشن کیجیے، اور ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو میں نے ترجمہ کیا ہے اسے ملا لیجیے گا. اب ترجمہ کرنے میں بھی کسی طرح سے کبھی کوئی جملہ فعلیہ ہوگا، کوئی جملہ اسمیہ ہوگا، تو ترجمہ میں بھی اگر کنفیوژن ہو جائے گا تو آپ ہم سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں. آپ ہمارے پاس فون کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ترجمہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا ہے کہ ترجمہ میں نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ حروف علت کی استعمال ہے، اس وجہ سے میں نے حروف علت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ویک وربز کو دیکھتے ہوئے میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اور ترجمہ آپ خود پہلے کیجیے گا اور ملا لیجیے گا. جو کچھ پریشانی ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو 9 بجے رات کے بعد جب جی جاتا تب کیجیے گا. 9 بجے سے پہلے تک مختلف کاموں میں بزی رہتا ہوں، مختلف کام کے بس پڑھنے پڑھانے میں بزی رہتا ہوں، اس لیے اچھا سے میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. اس وجہ سے 9 بجے رات کے بعد ہی آپ ہماری خدمت لے سکتے ہیں. آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے یہ کیجیے، دعا کیجیے. منہاج العربیہ بہت قدیم کتاب ہے جناب، لیکن پھر بھی میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں اس وجہ سے کہ بہت سی کتابوں کو میں نے دیکھا لرننگ عربی کے لیے، اس میں قرآن شریف کے آیات نہیں ہیں، آیات کے ٹکڑے یا قرآن شریف کے ٹکڑے یا قرآن شریف کی آیات نہیں ہیں. جبکہ منہاج العربیہ فرام دا ویری بگننگ پہلے والیوم سے کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، اور یہ تیسرے لیسن میں تو کچھ زیادہ ہی دیے ہیں، چوتھے لیسن میں اور بھی زیادہ دیے ہیں، اور 5ویں لیسن میں اس سے بھی زیادہ دیے ہیں. تو اتنی بڑی خوش نصیبی نہیں مل پائے گی ہم لوگوں کو. اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں جو امپورٹنٹ بحث ہو، جو گرامر ڈیل کیا گیا ہو جس لیسن میں، اسے میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. اور زیادہ تر قرآن شریف کا ترجمہ ضرور کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم. منہاج العربیہ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ماڈرن عربک، بہت آن بان شان کے ساتھ. اس لیے کہ ماڈرن عربک کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. وہ ایک اپنے انداز سے منفرد انداز ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ میں ماڈرن عربی بھی پڑھاتا ہوں، وہ سب میری نظروں میں ہے. اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے جو قرآن شریف وغیرہ نہیں جانتے ان کے لیے میرا ویڈیو چل رہا ہے، لرننگ قرآن، ایپیکس ایجوکیشن لرننگ قرآن. تو آپ لوگوں میں سے جو قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ بالکل اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بچے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، رشتہ داروں میں آپ شیئر کر سکتے ہیں، جیسے جی جائے ویسے خدمت لے سکتے ہیں. اس کے بعد اس وقت میں قرآن شریف پڑھوں گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم. اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچے. جہاں تک میری بساط ہے اس تک میں کام کروں گا. دعا میں یاد رکھیے، میری صحت بھی اچھی رہے، آپ تمام لوگ صحت مند رہیں. اور اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.